سندھ کے بعد رخ کرتے ہیں شہر لاہور کا، جہاں پر شہر بھر میں غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے اور ایمو پلاننگ لاہور محمد سلیم اس میں ملوث نکلے ہیں۔ غیر قانونی تعمیرات کروانے میں ملوث ایمو پلاننگ کے خلاف تحقیقات بھی شروع ہو چکی ہیں اور ان سے ریکارڈ بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ اس خبر کے اندر کی خبر کیا ہے، تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور فہیم امین سے۔ فہیم، سب سے پہلے تو کہا کہ ایمو پلاننگ کا کیا کردار ہے اس تمام غیر قانونی تعمیرات میں؟ بہت شکریہ فرزانہ۔ سب سے پہلے تو اس کا تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ ایک بلڈنگ انسپیکٹر تھا نعمان نامی، جس کو اینٹی کرپشن نے پکڑا، جو کہ رشوت لے رہا تھا غیر قانونی بلڈنگ بنانے کے حوالے سے۔ جو ان کے معاملات طے ہوئے تھے تو باقی اماؤنٹ لیتے ہوئے وہ پکڑا گیا رنگے ہاتھوں، اور اینٹی کرپشن نے اس کو گرفتار بھی کر لیا۔ جب گرفتار کر لیا اینٹی کرپشن نے اس کو، تو اس کے بعد پھر اس کی تحقیقات شروع ہوئیں تو پتہ چلا کہ بلڈنگ انسپیکٹر تو ایک صرف مورا تھا، اس کے اوپر ایک ZOP ہے خاتون، جو کہ اس تمام معاملے میں اس کا بھی نام آیا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ایمو پلاننگ محمد سلیم ہے ان تک بھی بات پہنچی، اور جب یہ بات کھلی تو پتہ چلا کہ جو داتا گنج بخش ٹاؤن ہے، جس میں لاہور کے اندرون لاہور کے علاقے آتے ہیں، جس میں انارکلی ہے، جس میں شاہ عالم مارکیٹ ہے، جس کے بعد اگر ہم بات کریں تو نابا روڈ ہے، بلال گنج ہے، یہ وہ علاقے جو کہ گنجان آباد ترین علاقے ہیں، جہاں پر ایک ایک پلازے کی قیمت جو ہے وہ اربوں روپے میں ہے، اور وہاں پر اگر کوئی قانونی بلڈنگ بنانے کے لیے ان کے پاس جاتا ہے، رستہ اختیار کرتا ہے، تو اس کو تو پہلے لمحے میں ہی جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کے بعد اس کے پاس ایک ہی حل رہتا ہے کہ وہ صرف غیر قانونی طور پر اپنی عمارت بنائے اور اس کے بعد جو حصہ ہے وہ متعلقہ لوگوں تک پہنچا دے۔ یہ تمام صورتحال جو ہے وہ سیکٹری لوکل گورنمنٹ شکیل احمد کے پاس آئی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک انکوائری کمیٹی جو ہے وہ بنائی، جس کو سابق جو ہے ایمو پلاننگ یا موجودہ جو سینئر ہیں ایک ایمو پلاننگ جو کہ یہاں پر زرعی حکومت میں تعینات تھے، رائے امتیاز، ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ دیا گیا کہ وہ اس تمام معاملے کی انکوائری کریں۔ تو رائے امتیاز نے جو ایمو پلاننگ موجود ہیں میاں سلیم، ان کو 6 لیٹر لکھے اور ساتھ 32 کے قریب عمارتوں کی نشاندہی کی کہ یہ عمارتیں انڈر کنسٹرکشن ہیں، ان کے حوالے سے اگر آپ نے کوئی نقشہ پاس کیا ہے، کوئی فیس وصول کی ہے، تو اس کا کوئی ریکارڈ ہمیں دیں۔ لیکن 6 مراسلے لکھنے کے باوجود اب آخری جو مراسلہ ہے انہوں نے لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ ہمیں اس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی جواب تو دیں آپ، بالکل کہ بھی کہ ان بلڈنگز کے حوالے سے کچھ کوئی تفصیل ہے۔ تو ابھی تک ان کو کوئی جواب نہیں دیا گیا، اور اس کا واضح اشارہ یہ ہے کہ ان کے پاس فی الوقت اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے کہ یہ جو 32 غیر قانونی بلڈنگز بن رہی ہیں، ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی ریونیو کلیکشن ہوئی ہے، کوئی نقشہ پاس کیا گیا ہے، کسی قسم کا کوئی ریکارڈ نہیں دیا جا رہا۔ آپ یہاں سے دیکھ لیں تو کہ یہ جو 32 تمام غیر قانونی تعمیرات ہیں، اس کے اندر ایمو پلاننگ ان تمام غیر قانونی تعمیرات میں ملوث ہیں، ان 32 کی 32؟ دیکھیں جی، جو اس کی ہرارکی ہے وہ تو یہی ہے کہ سب سے نیچے بلڈنگ انسپیکٹر ہے، اس کے بعد ZOP پلاننگ ہے، اس کے بعد پھر ایمو پلاننگ ہے۔ تو ایمو پلاننگ جو ہوتا ہے اس نے نقشوں کی باقاعدہ منظوری دینی ہوتی ہے، اور اس کے پاس اس ریکارڈ کا موجود ہونا ضروری ہے، تاکہ اگر کوئی ریکارڈ، اگر آپ کے پاس ریکارڈ نہیں ہے اور آپ کوئی بلڈنگ بن رہی ہے تو غیر قانونی اگر بلڈنگ بن رہی ہے تو اس کو بھی روکنے کی ذمہ داری تو انہی کی تھی، اور یہ روکنے کے لیے تیار نہیں، اور اس کے اوپر پھر انکوائری ہوئی ہے، اور ہماری ذرائع سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو رائے امتیاز ہیں وہ تو انکوائری کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ اس لیے باندھے جا رہے ہیں کہ پیچھے سے جواب ہی نہیں آ رہا۔ اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ ہم لوگ پھر چیف ٹاؤن پلانر جو ہیں، چیف میونسپل آفیسر جو ہیں، اور ایڈمنسٹریٹر لاہور DC جو لاہور بھی ہیں رافع حیدر، ان کو بھی وہ مراسلہ لکھیں گے اب، تاکہ ان کے علم میں بھی لایا جائے کہ یہ جو بلڈنگز غیر قانونی طور پر بن رہی ہیں، اس کے حوالے سے ریکارڈ جو انکوائری کمیٹی مانگ رہی ہے اس کو فراہم کیا جائے۔ اب اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ 32 بلڈنگز تو یہ ہوگی، ابھی تو انہوں نے مزید انکوائری کرنی ہے کہ جو نو کمپاؤنڈیبل، یہ 32 تو وہ ہے نا جو انکوائری کے بعد سامنے آئی ہیں، اس کے علاوہ کتنی ہے ابھی ان کا حساب ہونا باقی ہے؟ جو ہمارے ذرائع ان کا یہ کہنا ہے کہ 600 کے قریب بلڈنگز جو ہیں اس وقت جو MCL کی حدود ہے وہاں پر بن رہی ہیں، اس کے حوالے سے متعدد شکایات جو ہیں وہ اہل علاقہ کی جانب سے، مختلف جو نجی ادارے ہیں ان کی جانب سے انتظامیہ تک پہنچائی جاتی ہیں، لیکن انتظامیہ اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیتی۔ اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ صرف واگا زون کا جو علاقہ ہے وہاں پر اتنی غیر قانونی تعمیرات ہیں، اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر تصویروں کے ساتھ ان کو رپورٹ کیا گیا ہے
کہ یہ بلڈنگ، یہ شادی ہال، یہ مارکیاں، یہ پلازے غیر قانونی طور پر بن رہے ہیں، اور اس کی باقاعدہ انہوں نے رپورٹ بھی جاری کی ہے، لیکن اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ اب اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ایک تو سرکار کو ریونیو کی مد میں نقصان ہو رہا ہے، دوسرا اس کا نقصان یہ ہے کہ جو بلڈنگ بنائی جا رہی ہے جس کا نقشہ پاس نہیں کروایا جا رہا، جب نقشہ پاس نہیں کروایا جائے گا تو اس بلڈنگ میں نہ تو بنیادی ضروریات ہوں گی، نہ وہاں پر فائر سسٹم لگے گا، نہ ایگزسٹنگ سٹیئرز ہوں گی، نہ کوئی ایس او پیز جو حکومت کی جانب سے مقرر کی گئی کسی بلڈنگ کو بنانے کے لیے، اور پارکنگ کے حوالے سے بھی جو ایس او پیز ہیں اگر اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں کروایا جائے گا تو اس بلڈنگ کے اوپر تو پھر وہ جو بلڈنگ بنانے والا ہے وہ تو اپنے شاید 50-40 جتنے بھی لاکھ بچانا چاہے بچا لے گا، لیکن لوگوں کی زندگیاں بھی اس حوالے سے خطرے میں ڈال جائیں گی، لائف ایٹ رسک آ جائے گا نا جب اس کے اندر بیسک ضروریات جو ہیں وہی نہیں ہوں گی جو ایک بلڈنگ کے اندر ہونی چاہیے۔ بالکل صورتحال ایسی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جس جگہ پہ انہوں نے نقشے پاس کرنے ہیں وہاں پر تو پیسے لے کر یا جس بھی طریقے سے انڈرسٹینڈنگ کی جا رہی ہے، لیکن ایک اور بات ہمارے علم میں لائی گئی ہے کہ جو زرعی انتظامیہ ہے وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ایل ڈی اے کی جانب سے غیر قانونی قرار دی گئی سوسائٹیز میں جا کر ان کے نقشے جو ہیں وہ پاس کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے بھی ہمارے پاس اطلاعات ہیں اور ہم آگے بھی اس میں ڈسکس کریں گے کہ نقشہ پاس کرنے کی بنیادی شرط تو یہی ہے کہ جس جگہ پر وہ گھر ہے یا مکان ہے وہ کوئی قانونی جگہ ہے، کوئی وہاں پر کوئی سوسائٹی ڈکلیئر کی گئی ہے، کیونکہ جب اس طرح کی آبادیوں میں جا کے نقشے پاس کیے جاتے ہیں تو وہاں پر جب سیوریج کے مسائل آتے ہیں، جب الیکٹریسٹی کے مسائل آتے ہیں تو وہ ذمہ داری پھر حکومت کی بن جاتی ہے، جبکہ یہ تمام ذمہ داریاں جو ہیں جن لوگوں نے وہ سوسائٹیاں بنائی ہیں ان کی ہوتی ہیں، تو یہ اور سوال اٹھایا جاتا ہے حکومت کے اوپر کہ حکومت نے اس طرح کی کیوں تعمیرات کرنے کی اجازت دی؟ بھائی حکومت تو کہتی ہے کہ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں، جو نیچے والا عملہ ہے وہی سارے وہ کرپشن کر کے خرد برد کر کے وہ ایسی غیر قانونی جو ہے تعمیرات وہ کر دیتے ہیں۔ بالکل آپ نے درست فرمایا، اور اس کا ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہ جو غیر قانونی بلڈنگز، غیر قانونی فارم ہاؤسز اور غیر قانونی جو پلازے بن رہے ہیں، یہ لاہور کا جو ایک کوئی ماسٹر پلان بنایا گیا تھا یہ تو سیدھی سادھی اس کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کیونکہ ماسٹر پلان بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ پر آپ کوئی فیسیلیٹی ریزیڈنٹل ایریا بنا رہے ہیں تو اس کا انوائرمنٹ اور اس کی جو لوکیشن، اس کی اپروچ جو ہے، اس کی جو سڑکیں وہ رہائشی علاقے کے مطابق بنائی جاتی ہیں، لیکن اگر آپ رہائشی علاقوں میں کمرشل بلڈنگز بنوانا شروع کر دیں گے تو وہاں پہ ایک تو اس کا سیوریج سسٹم بیٹھ جائے گا، کیونکہ ایک جو چیز ہے 2000 لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے اور وہاں پہ آپ نے ملٹی سٹوری بلڈنگز بنا دی ہیں، اگر تو قانونی طور بنائی ہیں تو چلیں اس کا کوئی پراپر طریقہ کار ہوتا ہے، اگر غیر قانونی طریقے سے بن گئی ہیں تو وہ 2000 کی جگہ 3000 لوگ جب اس فیسیلیٹی کو استعمال کریں گے وہاں پہ ٹریفک کا مسئلہ ہوگا، وہاں پہ پانی کا مسئلہ ہوگا، وہاں پہ سیوریج کا مسئلہ ہوگا، وہاں پہ الیکٹریسٹی کا مسئلہ ہوگا، تو اس لیے یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اگر ایک انکوائری جو ہے وہ ہو رہی ہے تو اب جو زرعی انتظامیہ ہیں، جو ایڈمنسٹریٹر لاہور رافع حیدر ہیں، ان کا بھی اب بنتا ہے کہ فوری طور پر اس انکوائری کو کنکلوڈ کیا جائے۔ آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ لوکل گورنمنٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر ان 9 زونز ہیں لاہور کے، جس میں 7 زونز میں خواتین تعینات ہیں، 2 میں مرد زیڈ او پی تعینات ہیں، اور ان لوگوں کے خلاف لاتعداد انکوائریاں جو ہیں وہ ڈی جی انسپیکشن کے پاس پڑی ہوئی ہیں، اور ان میں سے 95% انکوائریاں جو ہیں وہ ہولڈ کر لی جاتی ہیں، اور ہولڈ کر کے اس کئی سال پڑی رہتی ہیں اور اس کا کوئی کنکلوژن نہیں نکلتا، کیونکہ اگر ایک بندہ ایک غیر قانونی بلڈنگ بنا، ریٹائرمنٹ کا وقت آ جاتا ہے اس وقت تک وہ پینڈنگ پڑی ہوتی ہیں۔ بالکل یہی صورتحال ہے کہ ڈی جی جو ہے انسپیکشن، ان کے پاس باقاعدہ طور پر ایک مافیا ہے ان کے نیچے جو ان انکوائریز کو منطقی انجام تک نہیں پہنچاتا۔ اگر ان کو اینڈ تک لے کے جایا جائے تو ان میں سے جتنے لوگ لاہور میں تعینات ہیں سب کے خلاف پیڈا ایکٹ کی کارروائی ہوگی، کیونکہ انہوں نے کروڑوں روپے ان غیر قانونی عمارتوں کی تعمیروں سے بنائے ہیں۔ جی اچھا فہیم، ایک اور چیز بتائیے کہ کم و بیش 600 غیر قانونی تعمیرات کا آپ نے ذکر کیا کہ جو ہیں، لیکن جس میں سے 32 ابھی تک سامنے آئی ہیں، یہ انڈر کنسٹرکشن ہے۔ ہاں، یہ وہ 600 تو وہ ہیں جو کہ بن چکی ہیں۔ اچھا، یہ 32 جو ہیں یہ انڈر کنسٹرکشن بلڈنگز ہیں جن کا انہوں نے کہا جی کہ ان کا بتائیں آپ نے نقشہ پاس کیا ہے، اگر نقشہ نہیں پاس کیا تو ان کو گراتے کیوں نہیں؟